ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ مہنگائی اور ایل پی جی گیس کی بڑھتی قیمتوں کے باعث ملتان میں رکشہ یونین سراپا احتجاج ہے۔ رکشہ ڈرائیورز نے عزیز ہوٹل چوک بلاک کر دیا، جس سے ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ رکشہ ڈرائیورز کے کیا مطالبات ہیں، جانتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی بالکل، ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اس وقت جو ملتان کے رکشہ ڈرائیور ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ملتان کا جو مرکزی روڈ ہے اسے یہاں پر رکشے لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور عزیز ہوٹل چوک کے اوپر جو تمام جو ٹریفک ہے مکمل طور پر جیم دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کا مطالبہ یہی ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کرے، خاص طور پر جو ایل پی جی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اسے کنٹرول کیا جائے۔ تو مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ بتائیے کہ جی کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے اور جو اضافہ ہوا ہے حالیہ اضافہ اس کے حوالے سے؟ مہنگائی کچھ تو پہلے تھی، لیکن اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سانس بھی پیسوں سے مل رہا ہے اس ٹائم، سانس لینا بھی۔ اگر یہ حکومت نے اس کا نوٹس نہ لیا، خاص کر ایل پی جی گیس، پٹرول اور باقی جو عام کھانے پینے کی چیزیں، ان پہ اگر مہنگائی کم نہ کی تو ہم 4-5 دن کے بعد ہماری پوری تنظیم ایک فیصلہ کرے گی، جس پہ ہم نے موٹر وے کو بند کرنا ہے اور پورے پنجاب کو ایک ہی ٹائم میں ہم نے بند کر دینا ہے۔ کیوں کہ میرے رکشہ ڈرائیور اس ٹائم بھوکے مر رہے ہیں، بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں، گیس اتنی مہنگی ہوگی، اگر ان کے گھروں کے باہر جا کے کان لگا کے سنا جائے تو رونے کو آتا ہے۔ اندر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، دودھ کے پیچھے، گھی کے پیچھے۔ بالکل، ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اس وقت ملتان میں جو احتجاج ہے وہ جاری ہے، اور مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کرے۔ اگر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا ایل پی جی قیمتوں کے حوالے سے تو یہاں پر جو احتجاج ہے اس کا دائرہ کار مزید بھی بڑھایا جائے گا، اور موٹر وے کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں انہیں بھی بند کیا جائے گا۔ جی، ضلع انتظامیہ کی جانب سے خانے وال میں صارفین کو کنٹرول ریٹ پر سبزیوں اور پھلوں کی فراہمی کے لیے اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان شبیر رانا نے 4 تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہر ہفتہ منڈیوں کے 2 وزٹس کا ٹاسک دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر خانے وال میاں چنو کے اسسٹنٹ کمشنرز نے منڈیوں کا دورہ کیا اور آڑھتیوں سے ڈیمانڈ سپلائی بارے استفسار کیا۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان شبیر رانا نے کہا کہ منڈیوں میں طے شدہ نرخ اوپن مارکیٹ میں ہر صورت لاگو کیے جائیں۔ لودھرا میں محکمہ صحت کی مبینہ غفلت کے باعث مریضوں کے لیے لائی گئی ایمبولینسز سمیت دیگر گاڑیاں کباڑ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری گاڑیاں ناکارہ ہو گئیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ساؤتھ ٹوڈے کے رپورٹر رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، حکومت پنجاب محکمہ صحت میں مریضوں کے لیے اور ایڈمنسٹریٹو بلاکس کے لیے مسلسل اور مختلف ترقیاتی منصوبے پروجیکٹ شروع کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضلع اسپتال لودھرا کے میڈیسن سٹور کے باہر، جہاں میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بیش قیمت لاکھوں مالیت کی ایمبولینسز، پک اپ ڈالاز اور ویگو ڈالاز، پک اپ وینز، یہ ایسی گاڑیاں جو اپنے دور میں فراٹے بھرتی سڑکوں پر نظر آتی تھیں، جن کی مالیت اس وقت بھی لاکھوں میں تھی، اور آج کے جدید دور میں بھی ایک ایمبولینس حکومت پنجاب کو 50 سے 55 لاکھ روپے میں پڑ رہی ہے۔ لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ فوٹیجز میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ ایمبولینسز کو ناکارہ قرار دے کر کھلے آسمان تلے بارش، دھوپ، زنگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس میں محکمہ صحت کے جو ایڈمنسٹریٹو افسران ہیں، جن میں سی ای او ہیلتھ، ڈی ایچ او، ڈی ڈی ایچ او اور ایم ایس ایز، یہ تمام وہ افسران ہیں جنہوں نے اسپتال کی انتظامیہ کو انتظامی حوالے سے چلانا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہی جواب دہ ہونا ہے کہ یہ ایمبولینسز یہاں ناکارہ کیوں کھڑی ہیں، اگر یہ چلنے کے قابل نہیں تھی تو ان کی رپورٹ حکومت پنجاب محکمہ صحت لاہور کو کیوں نہیں بھجوائی گئی، ان کی مرمت کیوں نہیں کروائی گئی۔ ایک طرف تو ضلع لودھرا میں اس وقت ایمبولینسز کی شدید شارٹیج بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ بہت ساری ایمبولینسز خراب ہو چکی ہیں اور لاہور واپس بھجوا دی گئی ہیں، اس لیے تمام تحصیلوں میں اس وقت ایمبولینسز کی انتہائی شارٹیج ہے، اور ایک وقت میں 4-5 مریضوں کو ایک ایمبولینس ریفرل سسٹم کے تحت لے کر جا رہی ہے۔ دوسری طرف سرکاری قیمتی گاڑیوں کا یہاں اس طرح بیابان کھڑا رہنا، بے آسرا کھڑا رہنا، ان کے زنگ لگنا اور کباڑ خانے کی صورت اختیار کر جانا۔ یہاں ظلم یہ بھی ہو رہا ہے کہ جہاں یہ گاڑیاں کباڑ خانے کی شکل اختیار کر رہی ہیں، وہاں ان میں سے اب سامان چوری ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کسی کا ٹائر، کسی کا سٹیئرنگ، کسی کی جو ہے وہ سیٹیں چوری ہو رہی ہیں، کسی کا انجن نکالا جا رہا ہے، لیکن یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو تمام اہالیان لودھرا کا اور خاص طور پر
सरकारी छोटे मुलाजमीन का डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाई से ये मुतालबा है कि सरकारी माल को इस बेदर्दी से लूटने वाले, इस तरह सरकारी सामान को बेआसरा सड़कों पर और खुले सहनों में धूप के हवाले करने वाले महकमा सेहत के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ वो कब करेंगे और कब ये इन जिम्मेदारान को सामने लाएंगे कि लाखों मालियत की ये गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ बेअबान क्यों खड़ी हैं और इनको कारआमद क्यों नहीं बनाया गया। जी। मुल्तान के इलाके लाड़ में मौजूद गोदाम में कस्टम हुकाम की कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की सामान जब्त कर लिया गया। कस्टम कलेक्टर मोहम्मद ताहिर के मुताबिक सामान में कपड़े, टायर्स, खुश्क दूध समेत प्लास्टिक शॉपर, रोल शामिल हैं। गैर मुल्की सामान को 7 ट्रकों पर लोड करके वेयर हाउस में जमा करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में स्मगलिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। होशरुबा महंगाई के खिलाफ बुरेवाला के शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं मोहम्मद सईद चौधरी से। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद जो अशिया खुद और नोश की कीमतें हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। अगर ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया की बात की जाए तो आम आदमी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे हालिया होने वाली महंगाई से और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? जो हालिया जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से जो शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीर्ण हो चुकी है। बजाय इसके कि जो हुकूमती लोग हैं, जो मिनिस्टर लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो अपने अखराजात कम करें, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी अपने अखराजात जो है वो कम करें, जिसकी वजह से जो बोझ है वो सिर्फ गरीब आवाम पे डाला जा रहा है। अब आप सिर्फ चावलों को देखें, वो जो है वो खाने से लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। लोगों को आटा नहीं मिलता था, वो कहते हैं चलो चावल पका लेते हैं। अब चावल जो है वो 350 रुपये किलो तक हो चुके हैं। जो जिसको टोटा चावल कहते हैं वो 180 रुपये किलो हो जाए। क्या करे गरीब आदमी, क्या खाएगा? हुकूमत को चाहिए वो अपने अखराजात, अपनी नवाबियाँ कम करें और गरीब आदमी को जो जीने का हक दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत जो वक्त के जो अफसरान हैं, जो वज़रा हैं, जो वो अपने अखराजात को कम करे और अवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी उस पर जो है बोझ कम किया जाए। जी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला कौंसिल हॉल लोधरा में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ैच ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर बाबर रहमान वड़ैच ने कहा कि शहरियों को रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के प्लेटफॉर्म से बराह रास्त रिलीफ फराहम किया जा रहा है। एक छत तले डिप्टी कमिश्नर से लेकर पटवारी तक रेवेन्यू अफसरान शहरियों की दरखास्तों पर फौरी दादरसी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आवाम की सहूलत के पेश नज़र रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर और जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया गया है। दुनिया भर में गैस लीकेज से घर में आतिशज़दगी, लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान जल गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक गैस लीकेज की वजह से किचन में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से घर में मौजूद कीमती सामान जल गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।